علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عقیدہ: وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، بے شک کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج کسی کا محتاج نہیں۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ جی مخلوق محتاج ہے، بے شک ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ بے شک ٹھیک ہے جی۔ عقیدہ: اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک جی عقل کی روشنی میں محال ہے۔ ادراک کا کیا معنی ہے؟ ادراک کا معنی ہے پوری طرح ہر پہلو سے کسی چیز کو پا لینا، اس کو جان لینا، جی اس کو سمجھ لینا۔ جی وہ آگے محال ہے، سمجھ بات؟ بے شک ہر پہلو سے اللہ کی ذات کو معلوم نہیں کیا جا سکتا، پایا نہیں جا سکتا، بے شک۔ جانا اور سمجھا نہیں جا سکتا۔ نہیں جا سکتا۔ اللہ کی ذات ہمارے عقل سے برا ہے۔ بے شک مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے عقل سے اللہ کو جان لے۔ بے سمجھ شک میں آگے بات؟ بے شک اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچنا بھی جائز نہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ کیسی ذات ہے وہ، کب سے ہے، کیا اس کے جی اصول ہیں، کیا اس کی کیفیتیں ہیں، کیا سب کچھ اس بارے میں سوچنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ بے شک وہ ہماری سوچ سے بالا ہے۔ بے شک جو چیز سوچ سے بلند بالا ہو، کوئی سوچتا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں جی۔ پھر اگر اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی سوچ آ جائے نا تو سمجھ لو وہ شیطان کی طرف شیطان سے آئی۔ بے شک اس کو فوراً دفع کرو اور لا حول پڑھو۔ جی۔ البتہ اس کے افعال کے ذریعہ سے اجمالاً اس کی کیوں عقل اس کو نہیں پا سکتا؟ جی اس لیے کہ عقل جس چیز کو پاتا ہے نا اس کو گھیر لیتا ہے ہر پہلو سے۔ جی خدا تعالیٰ کو کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی۔ بے شک اللہ ہر شے کو محیط ہے۔ بے شک محیط مانا گھیرے ہوئے بے ہے۔ شک ٹھیک ہے؟ جی ہر چیز خدا کے احاطہ میں ہے جی اور خدا کسی کے احاطہ میں آ بھی نہیں سکتا۔ تو عقل کو، فکر کو، وہم کو، خیال کو خدا نے گھیر رکھا ہے، جی احاطہ کر رکھا ہے۔ جی یہ جو چیزیں ہیں یہ خدا کو احاطہ نہیں کر سکتی، بے شک نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ خدا کو نہیں پا سکتی۔ جی جی البتہ اس کے افعال کے ذریعہ سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعہ سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت پھر کس سے ذہن میں بات آ جائے گی، کسی کو حاصل ہوتی نہیں ہے کیا؟ جی فرماتے ہیں ہوتی ہے، لیکن معرفت کا ذریعہ ہے، اللہ کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ جی وہ ذریعہ تمہارا عقل نہیں ہے۔ عشق ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی وہ ذریعہ تمہارا عقل نہیں ہے، تمہارا وہم نہیں ہے، تمہارا خیال نہیں ہے، تمہاری فکر اور سوچ نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کے افعال ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی اللہ کے کام ہے نا، جی ان کاموں کو تم دیکھتے ہو، روز ہوتے ہیں یہ تمہارے سامنے۔ اللہ فرماتے کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ نئی شان میں ہوتا ہے۔ تو روزانہ کام خدا کے دیکھتے ہو کہ نہیں؟
بولو نہیں بے شک دیکھتے کیا کیا دیکھتے ہو؟ اپنے ساتھ جو تمہارے ہوتا ہے اس پر غور کر لو. صبح کو تم اٹھے، بیدار ہوئے نیند سے، کس نے بیدار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تم نے کھانا کھایا، کس نے کھلایا؟ اللہ تعالیٰ نے. تم نے پانی پیا، کس نے پلایا؟ اللہ تعالیٰ نے. تم نے روزی حاصل کی، وہ کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. اچھا، یہ سارے کام تم نے دیکھے نہیں ہیں کیا؟ بے شک دیکھتے رات کو سوئے تو سلایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. روز تم خدا کے کام دیکھتے ہو. بیمار ہوئے تھے، شفا کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کام بگڑے تھے، بنائے کس نے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. اچھا جناب، کسی مشکل میں پھنس گئے تھے، کس نے ٹالی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. بے علم تھے، علم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اچھا جناب، یہ سارے کام خدا کے دیکھتے ہو نا. بے شک. اور کام دیکھ کر اس کے ناموں کا پتہ چلتا ہے. یہ کام دیکھ کر کیا پتہ چلتا ہے؟ ناموں کا. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا. نام. دیکھو، روزی دینے کا کام دیکھا تو رازق اس کا نام پتہ چل جائے. آپ نے شفا دینے کا فعل دیکھا تو شافی اس کا نام معلوم ہو گیا. معلوم ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی اسی طرح آگے قیاس کر لو، سمجھ. جی. اور جب ان ناموں کا پتہ چلا تو ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کی صفات تک پہنچ گئے. بے شک. پتہ چل گیا کہ رزق دینا خدا کی صفت ہے، بے شک. رزاقیت خدا کی صفت ہے. خالقیت خدا کی، صفت ہے. اور زندگی دینا یہ خدا کی، صفت ہے. موت دینا یہ بھی خدا کی. صفت ہے. تو آپ نے فعل دیکھے، اسما تک پہنچے، اسما دیکھے تو خدا کی صفات تک پہنچے. بے شک. اس طرح سے پہچان ہو گئی. اور جب صفات کو آپ نے جان پہچان لیا تو ان صفات کے واسطہ اور ذریعے سے اللہ کی ذات کو پہچان لیا. آگے سمجھ میں بات. تو اس طریقے سے خدا کی معرفت ہمیں حاصل ہو گئی. بے شک. آپ کے سمجھ میں بات آ گئی؟ جی. ہاں. لیکن صفات اللہ کی بے شمار ہیں، اس کے کام بھی بے شمار ہیں، اس کے نام بھی بے شمار ہیں، اس کی صفات بھی بے شمار. بے شمار ہیں. اور جب وہ شمار میں آ نہیں سکتی تو تم نے ان کو شمار کر لیا؟ نہیں جی. کر سکتے ہو؟ نہیں جی. کیونکہ ان کے تو حد ہی نہیں ہے. بے شک. آپ تو اس چیز کو شمار کر سکو گے جس کی حد ہے. جی. اللہ کے کاموں کی حد نہیں ہے. اس کے ناموں کی حد، نہیں ہے. اس کی صفات کی حد نہیں ہے. نہیں ہے. جب حد ہی نہیں ہے تو آپ ان سب کو اپنے علم میں نہیں لا سکتے. بے شک. ہاں، کچھ فعل آپ دیکھو گے، سمجھو گے، ان کے ذریعے سے کچھ نام آپ جان لو گے، اور ان ناموں کے ذریعے سے کچھ صفات کو پہچان لو گے، جی. اور ان کچھ صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کچھ معرفت حاصل ہو جائے. بے شک. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان پوری کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آئی بات؟ جی. پوری کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی. حاصل ہو ہی نہیں سکتی. ہاں، کچھ حاصل ہو جاتی ہے. جی. کچھ. اور اسی معرفت کے درجات کے مطابق انسانوں کی مراتب ہیں فضیلت. بے شک. جس کو جتنی اللہ کی معرفت ہے نا، جی. اتنا وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے، مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، شان والا ہے، جتنی اس کو معرفت حاصل. جی. تو اس سے آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. بے شک. آپ نے جتنی حاصل کی، آپ سے اوپر زیادہ بھی معرفت والے بیٹھے، جی. بے شک. وہ آپ سے اعلیٰ مرتبے والا ہے. آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی. ان سے اوپر درجے والے بھی بیٹھے ہیں ہمارے پاس.
اور سب سے زیادہ معرفت کس کو حاصل ہے؟ وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس لیے میرے آقا نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں. بے شک کیا فرمایا؟ میں تم سب سے کہو نا، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں ہوں. بے شک. اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم سب سے زیادہ کس کو حاصل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تقوی میں بھی سب سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. بے شک. آپ کے سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں آئی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس سے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے نا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے ساری کائنات والوں کو ملا. بے شک. تو کائنات پوری کے معلم، ساری کائنات کو علم دینے والے اور اللہ کی معرفت کرانے والے کون ہیں؟ بولو بولو. رسول اللہ. تو معرفت وہی ہوگی جو رسول اللہ نے بیان فرمائی. بے شک. رسول اللہ کے ارشاد سے، تعلیم سے ہٹ کر اگر کوئی بیان کرے گا تو ہم اس کو مسترد کر دیں گے. بے شک. وہ اللہ کی معرفت کی بات نہیں ہوگی، وہ نری جہالت ہوگی. جی. سمجھ میں آگے بات کہ نہیں آتی؟ یہ قانون. جی آگے. عقیدہ. اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی یہ صفات کی بات کل کریں بے شک. جلدی.